بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام جاوید اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل جاوید چاک۔ شام کا وقت خوبصورت شام ہے، خوشگوار شام ہے، اس لیے آپ سب گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب اور اہل و عیال کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا وقت ہو اور کہانی نہ ہو، جو کہ لازمی جزو ہے، نیسیسری ایسینشل ایک ایلیمنٹ ہے، ایک حصہ ہے، پارٹ آف دا ویلاگ ہے، تو اس کی ذکر کے بغیر یہ پروگرام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کہانی میرا دل چاہا کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سپیشل ہے، سپیشل کم از کم میرے لیے تو سپیشل ہے، اس لیے کہ اس وقت میں نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں جن 5 شخصیات کو بالمشافہ مل چکا ہوں اور ان کو اپنی زندگی میں نے اپنا ہیرو تسلیم کر لیا۔ ان میں سے 3 عورتیں ہیں اور 2 مرد ہیں۔ اگر آپ نام جاننا چاہتے ہیں تو پھر کبھی بتاؤں گا، کسی کے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہی بتانے کا فائدہ ہے نا۔ اچھا، ان 5 میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے نا انٹرسٹنگ چیز کہ وہ ان 5 لوگوں میں سے ایک میرا ہیرو، وہ ناظرین اسی پاکستان کا شہری تھا اور پچھلے کچھ ہی سالوں پہلے انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کر لیا اور اس وقتی اور فانی زندگی سے قضائے الہی کے تحت کوچ کر گئے، ابدی زندگی کی طرف، خالق حقیقی کی طرف لوٹ گئے۔ جی ناظرین، ان کی زندگی پہ بات کرنے سے پہلے، اپنے ہیرو کی زندگی پہ بات کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، خوبصورت شعر، کہ مت سہل انہیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے ذروں سے انسان نکلتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جن کو انسان اور انسانیت کی معراج پر آپ فائز دیکھیں، وہ ہر روز پیدا نہیں ہوتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم چشم فلک دیکھتی ہے انہیں روئے زمین پر۔ بندے تو سارے ہی ناظرین، بندہ اور انسان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو اہل دانش ہیں، جو اہل علم ہیں، جو محققین ہیں، انہوں نے ایک فلسفیانہ انداز میں بندہ اور انسان میں فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے مختلف لوگوں نے، لیکن ہم بات انسان کی کر رہے، انسانیت کی کر رہے۔ آپ سب لوگ اور میرے سمیت کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، مطلب کیا ہے آنے کا، اور مقصد حیات کیا ہے؟ کیا کھانا پینا اور پھر ان کو فضلے کے رستے باہر نکال دینا، یہی زندگی ہے؟ اسی کام کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اپنے آپ سے سوال تو کریں ہم لوگ، اور اس کا جواب ہمارے اندر سے کیا آتا ہے، پھر اس پہ غور کریں۔ ناظرین، انسان اللہ پاک، علامہ اقبال نے پھر دوسرے شعر میں کہہ دیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب دیکھیں، فرق یہاں پہ واضح ہو جائے گا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یعنی انسان کا رتبہ، مرتبہ علامہ اقبال کی نظر میں فرشتوں سے بھی اوپر کا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جو اشرف المخلوقات کا درجہ ہے وہ تو خالق کائنات نے دے دیا، اس کو اس دنیا میں آنے کے بعد، بھیجنے کے بعد اس کو سیدھا اور الٹا رستہ بھی دکھا دیا اور فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں دے دیا کہ تم اگر چاہو تو جس رستے پہ جو تمہیں اچھا لگے اس پہ چل کر اپنی من پسند منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں۔ تو پھر ناظرین، کیا زندگی کا مقصد ہم نے یہی سمجھا
کہ پیسے کی دوڑ میں پڑنا ہے، پیسہ کمائے جانا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک اپنے اندر خواہش پیدا کیے جانا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ جتنا مرضی پیسے والا ہے، سرمایہ دار ہے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہے، اسے پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ تمہید باندھنے اس سے پہلے کہ آپ اکتا جائیں، میں آپ کو شخصیت کے بارے میں بتاؤں، اپنے ہیرو کے بارے میں۔ ون آف مائی ہیروز، سو کیوٹ اینڈ بیوٹیفل پرسنالٹی، جن کا نام ہے جی مولانا عبدالستار ایدھی۔ ان کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہیں، کچھ تو میں نے گوگل سے پڑھی، دیکھی، سمجھی، اور کچھ ان کے ملنے والے لوگوں سے میں نے سنا، اور کچھ کتابوں میں، رسالوں میں اور کالمز کی صورت میں میری ریچ میں، میری پہنچ میں آیا۔ کہتے ہیں علامہ مولانا کہتے ہیں کہ جی یہ جو خلق انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، مجھے گھٹی میں ملا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ جو کھلاتے ہیں نا، اسے گھٹی کہتے ہیں۔ تو گھٹی میں مجھے خدمت خلق یعنی سوشل ویلفیئر کا جذبہ مل گیا۔ یہ خالق کائنات نے کہیں میرے خمیر میں رکھ دیا، مگر اس کو پالش کرنے میں سب سے بڑا اور اہم کام میری ماں نے کیا۔ میری ماں مجھے جب بھی پاکٹ منی دیتی صبح اسکول جانے کے لیے، تو مجھے نصیحت کرتی بڑی پرزور انداز میں کہ دیکھو اس کا چوتھا حصہ غریب غربا کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا، کسی ایسے شخص کو جو مصیبت میں گرا ہوا اس کو دینا۔ یہاں سے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، جہاں سے مجھے سوشل ویلفیئر کا جذبہ میری پرسنالٹی میں پیدا ہوا۔ یہ پودے کی طرح پروان چڑھ کر بالآخر ایک قدآور درخت کی شکل اختیار کر کے۔ ناظرین، ساری زندگی انہوں نے 2 سوٹ رکھے مولانا نے، براؤنش کریم کلر کے 2 سوٹ تھے، کھدر کے بنے ہوئے۔ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، وہی 2 سوٹ ان کی ملکیت تھے۔ موسم سے لا تعلق ہو کر، کچھ بھی ہو، بارش ہو یا سردی ہو پرلے درجے کی، یا گرمی عروج پر ہو، وہی لباس پہنا، ایک سوٹ دھو لیا اور دوسرا پہن لیا۔ یہی اسی طرح سے انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ یہ ہوا ناظرین کہ یہ 1986 کا واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ 1986 میں یہ ہوا کہ مولانا صاحب جو تھے، مولانا عبدالستار ایدھی جن کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو جامع مسجد تھی جس کا خرچہ یہ چلاتے تھے، اس کا بل کچھ زیادہ آ گیا، بجلی کا بل۔ اب وابڈا والوں کی مرضی تھی، وابڈا والوں کی کس کو کتنا بل بھیجنا ہے۔ خیر انہوں نے توقع کہیں سے کہیں زیادہ بل بھیج دیا، اور بل کی رقم پتہ ہے کتنی تھی؟ 64,000 ان کے جب بل آیا، امام مسجد نے آ کے مولانا کو دیا، اور ان کو حیرت ہوئی کہ اتنے زیادہ پیسے ہم کہاں سے دیں گے، بجلی کا بل کہاں سے ادا کریں گے۔ اور پھر میاں بیوی نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کل صبح نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے بعد جا کر وہ کراچی کی فلاں چوک پر مین سڑک کے اوپر چادر بچھا کر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگیں گے، اور یوں ہمیں 2-4-6 دن بیٹھنا پڑے گا، یہ رقم پوری ہو جائے گی، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ اچھا، تو ناظرین اب کرنے کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تو بڑی بین الاقوامی سطح تک کی امداد آتی تھی، ایڈ آتی تھی، مگر ان کے ہیڈ وائز ان کا خرچہ بھی بالترتیب اسی طرح سے تھا۔ کیسے؟ یتیم خانے کے پیسے وکھرے، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کے جو ماہانہ امداد اور وظیفے تھے وہ علیحدہ سے، اور ایمبولینس سروس، اس کے پیٹرول اور ریپیئر کا جو خرچہ ہے وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے، سارے بینکوں میں تھے، ریکارڈڈ تھے۔
اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر بھی تھا. جہاں کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی نکر میں کسی بھی کارنر میں حادثہ ہو جاتا، ایدھی ویلفیئر کی ایمبولینسز اور ان کا عملہ، سٹاف مصیبت زدہ لوگوں کی امداد اور مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچا کرتے تھے. حکومت کو بھی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، مگر ایدھی رحمت اللہ علیہ کی جو سٹاف ہے، جو ان کی ایمبولینسز ہیں، یا اگر ضرورت ہو تو ہیلی کاپٹر بھی، سارا کچھ وہاں پہنچ جاتا اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کا کام کرتا اور کچھ ابتدائی طبی امداد دے کر جو کم زخمی تھے ان کو گھروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو وفات پا جاتے ان کو عزت و تحریم کے ساتھ، ان کو پیار کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ڈیڈ خانے میں، ڈیڈ ہاؤس میں، مردہ خانے میں، اور جیسے جیسے ان کے وارثین لواحقین آتے وہ وصول کر کے لے جاتے تھے اپنی اپنی باڈیز. خیر آ کر جب بیٹھے جی، انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد کے بل میں، اس ہیڈ میں، اس مد میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ناکافی ہیں یہ بل ادا کرنے کے لیے 64,000 کا. اگلی دن ہی صبح دونوں میاں بیوی نے کمٹمنٹ کے مطابق دونوں سڑک کے ایک سائیڈ پہ فٹ پاتھ کے اوپر بوری بچھائی، ترپائی کہہ لیں، چٹائی کہہ لیں، اور دونوں وہاں بیٹھ گئے اور ہر آنے جانے والے سے پیسوں کا تقاضا کرتے اور اسے مسجد کا بل دکھاتے کہ بھائی مسجد کا بل بہت زیادہ آ گیا، ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ بل ادا کرنے میں ہماری مدد کریں. اب صبح سے شام ہو گئی تو ناظرین کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی ریزگاری، ظاہر ہے 1986 کی بات کر رہا ہوں، بہت کم لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے، اور پھر 64,000 کی اتنی بڑی رقم آسانی سے کوئی نہیں دے سکتا تھا. جب عصر کا وقت ہوا تو 3 گاڑیاں آتی ہیں مہنگی ترین پراڈو. اس وقت پراڈو ہی سب سے مہنگی ترین گاڑی تھی پاکستان میں. 3 بڑی گاڑیاں آئیں، ایک آگے ایک پیچھے اور ایک درمیان میں، نئی خوبصورت اور مہنگی ترین گاڑیاں، اور آگے اور پیچھے دونوں کے پاس جدید ہتھیار تھے. مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس سے گزری تو تھوڑا آگے جا کے تینوں نے بریک لگا دی بیک وقت. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو بیچ والی گاڑی تھی اس میں سے ایک شخصیت نمودار ہوئی، ایک بندہ باہر آیا، آ کر وہ سیدھا زمین پر ہمارے پاس بیٹھ گیا. سلام دعا لے کرنے کے بعد میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے سر سے اپنی سندھی ٹوپی اتاری اور میرے جوتوں کو صاف کرنے لگ گیا اپنی ٹوپی سے. اب ملاحظہ فرمائیں کہ انسان ہونا کیوں بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر کیوں ہے، اور پھر اس کا رتبہ مرتبہ اور مقام کیا بنتا ہے، اس کی عزت و تکریم کیا بنتا ہے، اس کے ساتھ احترام کیسے کیا جاتا ہے. یہ زندہ مثال ہے ہمارے سامنے. خیر وہ بیٹھ گیا جی وہ بندہ، اور کہنے لگا مولانا آپ خیریت ہے، اس وقت بھیک مانگ رہے ہیں سڑک کنارے بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ مسجد کا بل یہ میرے پاس آ گیا ہے، 64,000 کی اماؤنٹ تو میرے پاس نہیں ہے، کم از کم مسجد کے گلے میں یہ پیسے نہیں ہیں، لیکن بل کی ادائیگی تو باہر صورت کرنی ہے ورنہ کنیکشن کٹ جائے گا. اس نے کہا، اس بندے نے کہا بابا جی یہ بتائیں رقم کتنی ہے، بل کتنا ہے. مولانا نے بتایا کہ جی 64,000 ہے، 64,000. اس نے فوری طور پر اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا، ڈرائیور چیک بک لے کر کے آیا. اس بندے نے 64,000 کا چیک بنایا اور اس بل کے ساتھ سٹیپل کر کے مولانا کے آگے رکھ دیا، اور کہا مولانا صاحب ایک گزارش کرتا چلو، اگر آپ مہربانی فرمائیں، یہ بل تو آپ کسی بندے کو بھیج کے بینک میں جمع کروا دیں، ہو جائے گا، لیکن آئندہ آپ اس مسجد کے ماہانہ بل کے لیے کبھی سڑک پر نہیں بیٹھیں گے، اور نمبر 2 کسی شخص کو لاؤڈ اسپیکر میں یا وربلی روٹین میں نہیں بولیں گے کہ حصہ ڈالو یہ بل ادا کر. آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ کسی بندے کو بھیجیں جس برانچ کا یہ چیک ہے، وہاں کے برانچ مینیجر کے پاس جا کر بل دکھائے
اور وہ آپ کو سارے کام چھوڑ کر آپ کے بل کی رسید آپ کو دے گا. میں اب آج اور ابھی اسے ٹیلی فون کر دیتا ہوں. آج کے بعد اس مسجد کا بل کوئی اور نہیں دے گا، صرف میں دیا کروں گا. ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ بینک برانچ مینیجر خود وصول کرے گا، آپ کا ادب و احترام کرے گا، آپ کو چائے پانی پیش کرے گا، اور آپ کا بل فوری طور پر سب سے پہلے جمع ہو جائے گا. آپ کو رسید انہوں نے اچھا، وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ اتنی محبت، مسجد کے ساتھ اتنا پیار، اور یہ ہے کون، یہ سوال ذہن میں پیدا ہونے لگ گیا مولانا کے. اٹھ کر جب وہ چلنے لگا، اپنی ٹوپی کے ساتھ جوتے صاف کرے مولانا عبدالستار ایدھی کے، اپنے سر پہ پہنا اور فخر سے کہا کہ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ میرے سر پر آج یہ ٹوپی ہے. اس سے پہلے یہ ٹوپی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنی، اس طرح کی ٹوپی، اس قسم کی ٹوپی. مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے. اب یہ ایک عجیب معاملہ تھا، ایک واقعہ تھا جو مولانا نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اور آخر میں بولے. جب وہ اپنی گاڑی کی طرف ہو لیا بندہ، تو مولانا نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا بات سنو. وہ واپس پلٹا، آندھا جی آپ کا حکم تھا، میں ٹال نہیں سکتا، مجھے جلدی ہے کہیں جانے کی، لیکن آپ کی بات سننا اس سے زیادہ اہم ہے. آپ کا حکم سار آنکھوں پر، فرمائیں کیا کہنا چاہتے. مولانا نے کہا اپنا تعارف تو کرواتے جاؤ، اپنے بارے میں کچھ بتاتے جاؤ. یہ سوال تھا. سوال سننے کے بعد وہ سمن بکمن امیون ہو گیا. وہ بندہ کہنے لگا علامہ مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی عزت و تکریم سار آنکھوں پر، مگر میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ میں آپ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اور اگر میں نے سچ بول دیا، سچ بتا دیا اپنے بارے میں، تو آپ میرے یہ پیسے لینے سے ہی انکار کر دیں گے. اب بتائیں میں کروں تو کیا کروں. مجھے یہ چھوٹی سی ایک لا یعنی سی اور سمال سی نیکی سے بھی آپ محروم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سوال چھوڑ دیں، میں یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کا بندہ اور آپ کا شہدائی ہوں. اب ظاہر ہے اس کا جو ذریعہ آمدن ہے کوئی غلط ہی ہوگا. اب ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نرم گوشہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کا ضمیر سویا ہوا ہوتا ہے. اور کب، کس وقت، کہاں پر، کس ٹھوکر پر وہ جاگ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ انسانوں کی دنیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان ہی اس دنیا کی بہترین مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، گمانے وہم و گما، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین. اچھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ان کی خوبصورت نظم کے اشعار ہیں جو آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. لیکن میں نے بات کرنی ہے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی پر، کہ اگر کوئی میرے سے یہ کہے کہ اپنے مائی ہیرو کے اوپر ایسے لکھو یا مائی فیوریٹ پرسنالٹی کے اوپر لکھو، تو میں انہی پانچوں میں سے ایک کا انتخاب کروں گا اور اس کے بارے میں لکھوں گا. اور جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے. غیب کا علم، دلوں کا علم تو صرف وہ رکھتا ہے. ہم تو وہ ظاہری چیزیں دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے گزرتی ہیں. ناظرین، جب
مولانا عبدالستار ایدھی نے تمام شہروں میں، پاکستان کے تمام شہروں میں جھولے لگائے بچوں کے، جسے پالنا کہتے ہیں۔ پالنا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 2-4 دن کا یا مہینے سوا کا، چلے میں ہوتا ہے، اسے جس جھولے میں ڈالا جاتا ہے اسے پالنا کہتے ہیں۔ اچھا، پالنے رکھے، اور ان کے اوپر لکھا کیا؟ ان کے اوپر لکھا، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، تو خدا را ان کو قتل نہ کریں۔ اس پالنے میں، اس جھولے میں رات کے اندھیرے میں رکھ جائیں، میرا سٹاف اسے صبح اٹھا کر پوری عزت و تکریم اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے یتیم خانے میں لے جائے گا، اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ کے بعد ہمارے ذمے ہوگی۔ دنیا میں کہیں بھی، پورے پاکستان میں کہیں بھی، خود بھی نکلا کرتے تھے سڑکوں پہ، اور اپنے سٹاف کو بھی حکم دیتے تھے کہ آپ بھی نکلا کرو۔ کہیں کوئی بیمار نظر آ جائے تو اس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتے، ان کا علاج معالجہ کر۔ کوئی ڈیڈ باڈی مل جاتی نا سڑک سے جو لاوارث ہوا کرتی، جس کا مالک کوئی نہیں، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر، اس کو لے جا کر اپنے گھر میں اس کا غسل دے کر، اس کو خوبصورت نیا کفن دے کر، خوشبو لگا کر، عزت و تکریم کے ساتھ دفنا دیا کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے کام کر گزرتے؟ اور ناظرین، خود کی بات کروں، میں نے شروع میں بتایا ان کے پاس 2 سوٹ تھے، جو انہوں نے وصیت کری نا جب وہ زندگی کے آخری دنوں میں تھے، بستر مرگ پر تھے، تو انہوں نے اپنی بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے کہا، بچوں دیکھو، تم میرے لواحقین ہو، میں اس دنیا سے لگتا ہے کوچ کرنے والا ہوں، دار فانی سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ایک بات سن لیں کہ مجھے دفنانے کے لیے، پہنانے کے لیے نیا کفن نہ خریدنا۔ یہ سوٹ میں نے جو پہنا ہوا ہے، دوسرا سوٹ میں نے دھو کر، استری کر کے، صاف ستھرا کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں رکھ دیا ہے، مجھے اسی سوٹ میں دفن کر دینا۔ اور جو کفن کے پیسے بچیں گے، جو کفن کے پیسے بچیں گے، اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، کفن مہنگا ہے، جو کفن کے خریداری کے پیسے بچیں گے وہ کسی غریب اور نادار کو دے دینا۔ انسانیت کی معراج کیا ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں سے زیادہ، کہیں زیادہ، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان سے صرف سجود و قیام اور رکوع ہی چاہیے ہوتا، اپنی عبادت گزاری چاہیے ہوتی، اپنی حمد و ثنا چاہیے ہوتی، درکار ہوتی، تو یقین جانیے بے شمار فرشتے جو روز ازل سے عبادت الہی میں مصروف ہیں، اور قیامت کے بعد تک وہ فرشتے اسی کام میں لگے ہوئے رہیں گے، مصروف رہیں گے، 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ مگر انسان کو کہا علامہ نے کہ ان سے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ اور یار انسان بن جائے نا تو اس کا رتبہ، مرتبہ اور عزت و تکریم فرشتوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ مگر جب یہ گرتا ہے نا ناظرین، جب یہ گرتا ہے، یعنی گری ہوئی کوئی حرکت کرتا ہے، تو پھر یہ بد سے بدترین چہرہ لے کر نمودار ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں میاں صاحب نے کہا تھا، میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، انہوں نے لکھا ایک پنجابی شعر، ایتھے آیا سیں لال خریدنے نو، ایتھے آیا سیں لال خریدنے نو، ڈھیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو، کی جواب دے سیں اس شاہ تائیں جدی رقم وچ گھاٹا پا بیٹھو۔ اور یار تمہیں بھیجنے کا غور تو کرو، مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ دکھائے دل جو کسی کا، وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے؟ کیا زندگی ہے وہ جو صرف اپنے لیے جیے؟ حیوان میں اور انسان میں فرق یہی ہے، احساس کا۔ احساس انسان میں ہوتا ہے، جانور میں نہیں ہوتا۔ وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا،
وہ اپنے آنے کا مقصد و مطلب نہیں سمجھ سکتا، مگر انسان کو اللہ نے پار دی ہے، طاقت دی ہے، سوچ دی ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے۔ غور تو کریں کہ دنیا میں ہم آئے کیوں، ہمارا کام کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور کیا ہم نے اپنے اس مقصد کو کسی حد تک یا تھوڑی حد تک حاصل کر لیا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ نے سنا ہوگا، تھوڑا محسوس بھی کیا ہوگا، اور اس پہ غور بھی کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا سوال اور اس کا جواب، یعنی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے تھوڑی سی چھوٹی سی حرکت۔ یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا اسے عربی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ زبور اور تورات دو آسمانی کتابیں دو مختلف رسولوں پر نازل ہوئیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ دونوں کتابیں کس زبان میں نازل ہوئیں، وہ زبان کا نام کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ جی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، ان کا اس زبان کا نام عبرانی ہے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا شعر۔ جی آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بالوں کی سفیدی سے سہم جاتا ہوں، بالوں کی سفیدی سے سہم جاتا ہوں، اے زندگی تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے، اے زندگی تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ خوش رہیں جی، خوش رکھے، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ وارث، فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔